کیا ہے، اور دوسری جنہوں نے روزے رکھے ہیں عالم اسلام کو سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں عالم اسلام کو ایک عیدی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو آپ فرماتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، میرے بیٹے نے آتے کے ساتھ ہی سجدہ کیا۔ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کیا کیا؟ آپ نے سجدہ کیا زمین پر، اور سجدہ جب کیا، آپ فرماتی سجدہ کرتے کے ساتھ ہی زبان پر ان کی جاری تھا، میں نے سنا زبان مبارک سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگاؤ، جو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سجدہ شکر ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے، اور زبان مبارک سے حالانکہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بچہ بولتا نہیں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بچہ بولتا نہیں ہے، مگر اللہ جس پہ کرم کر دیتا ہے وہ بولتا بھی ہے، اللہ جس پہ کرم کر دیتا ہے وہ بولتا بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور ابھی آپ 3 دن کے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ لے کر بستی میں پہنچی تو بستی والوں نے بڑا اعتراض بنایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ مریم آپ پڑھی کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت مریم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کی، اور رونے لگی۔ فرمایا مالک مولا، بستی والے اب یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا مریم گھبرانا، اس بچے کی طرف اشارہ کرتے یہ خود بتا دے گا میں کون ہوں، اس بچے کی طرف اشارہ کر میں کون ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو آپ نے قرآن بتاتا ہے کہ آپ نے بول کے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے کے ساتھ ہی بولتے ہیں، ادھر سیدنا حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میرے بیٹے نے آتے کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اور سب سے پہلے جو ان کی زبان سے کلمہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اب اس کی زندگی کی اور جوانی، اور جب وہ آپ اپنے عروج پر پہنچے ہوں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ابتدائی عالم یہ ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ ابتدائی عالم ان کا یہ ہے کہ سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا، پورے کمرہ نور سے بھر گیا، اور میرے کمرے میں سے ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کر کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیونکہ یہ نبی کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے کہ ان کا نانا بھی نور علی نور ہے، اور ان سے آنے والی تمام نسل نور والی نسل ہے۔ قسم خدا کی، خود سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے نسب کے بارے میں خود فرماتے ہیں کیا میرا نام صدیق الدین ہے، ماں کی طرف سے میں حسنی ہوں اور باپ کی طرف سے میں حسینی سید ہوں، اور فرماتے میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی تعریف دونوں جہان میں کی جاتی ہے، جن کی تعریف دونوں جہان میں کی جاتی ہے۔ اور ابھی پیچھے کچھ دنوں پہلے ہم نے سرکار سیدنا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا۔ سرکار سیدنا حمید الدین ناگوری، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے، اور ان کی تعریف کے قصیدے سیدنا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جن کی تعریف سیدنا حمید الدین ناگوری جیسا ولی کامل کر رہا ہو، اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو جو مطلب بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی تھی۔ اب تو بچے کے جب عمر 1 سال کا ہو جاتا، 2 سال کا، 5 سال کا تو برتھ ڈے پہ کیک کٹتا ہے،
یہ مطلب یہ کہ 2 کلو کا کیک ہو گیا، یہ 5 کلو کا کیک ہو گیا، اتنی اگر موم بتی لگاؤ اور اتنی وہ کرو، یہ سارے معاملات آج ہم نے انگریزوں سے پکڑ لیا ہے۔ مگر جب ہمارے بزرگوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ کیک نہیں کاٹتے بلکہ وہ بسم اللہ خوانی کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی، اور کوئی وقت کا کوئی بڑا جید عالم، اس وقت کا جو سب سے اعلیٰ عالم ہوتا، وہ بسم اللہ خوانی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے کہ جب آپ کی عمر مبارک 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والد محترم نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، اور آپ کی بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے کون آیا پتہ؟ اس وقت کے بہت بڑے جید عالم دین جن کا نام سید حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حذیفہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، سیدنا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ آپ نے ان کو مطلب بسم اللہ پڑھائی اور ابتدائی تعلیم دی، قرآن مجید کو حفظ کرایا۔ فرماتے چند سال کے اندر ہی میں نے قرآن مجید اور ابتدائی تمام علوم حاصل کر لیے۔ 14 سال کی آپ کی جب عمر مبارک ہوئی تو آپ اپنے وقت مفتی اعظم بن گئے۔ 14 سال کی عمر، 14 سال کی عمر مبارک میں آپ مفتی اعظم بن جاتے ہیں۔ فرماتے جب علوم سے میں فارغ ہو گیا، تمام پڑھائی سے، تو تمام علوم سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے والد محترم اور والدہ سے اجازت لی، امی جان مجھ کو اجازت دو۔ اس وقت غالباً آپ کی عمر 19 سال کی تھی۔ اجازت لی کہ امی جان مجھے اجازت دو کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کا حج کروں، اللہ رب العزت کے گھر کا حج کروں۔ آپ حج کرنے کے لیے گھر سے آپ کی والدہ محترمہ نے، والدین نے آپ کی اجازت دے دی۔ حج کرنے کے لیے جب آپ چلے تو ابھی اپنی بستی سے چند قدم چلے تھے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پہلے مسجد اقصی بیت المقدس کی میں زیارت کروں، یعنی قبلہ اول کی پہلے میں زیارت کروں، اور زیارت کرنے کے بعد پھر میں خانہ کعبہ کا حج کروں گا۔ آپ اس ارادے سے قبلہ مسجد اقصی کی طرف کو رواں دوا ہو گئے، فلسطین کی طرف یروشلم چلنا شروع کر دیے۔ آپ جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو اس کے شہر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کا ولی کامل حضرت سیدنا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید اللہ کے ولی کامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹا بدر الدین احمد، ہم بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ ہمارے قریب آ جاؤ، آپ ہمارے قریب آ جاؤ، اور جو امانت اللہ اس کے رسول کے ہمارے پاس ہے ہم تم کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرید بنا لیا، اپنا مرید بنا لیا۔ اب دیکھیے کتنے بڑے ولی کامل ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے ولی کامل ہیں۔ میں نے تفسیر روح البیان کے اندر پڑھا تھا، اور اس بات کو سیدنا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ ایک بوڑھی عورت سیدنا بایزید بستامی کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی بایزید یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی دم اچھی ہے؟ کیا کہا؟ عجیب سوال ہے نہیں کہ تمہاری، پہلے کے لوگ بھی عجیب سوال کرتے تھے، آج بھی لوگ بہت سارے عجیب سوال کرتے ہیں کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی دم اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مائی اس کا جواب ہم کچھ دنوں کے بعد بتائیں گے، ابھی نہیں دیں گے اس کا جواب، کچھ دنوں کے بعد۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن کے بعد حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو بوڑھی عورت تھی نا، بوڑھی عورت، حضرت کا جنازہ جا رہا تھا، لوگ لے کے جا رہے تھے، اور ایک شور برپا تھا پورے علاقے میں کہ اب بہت بڑے اللہ کے ولی کامل حضرت بائی بستامی کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بوڑھی عورت وہاں راستے میں کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے راستے میں کھڑا کہا کہ ایک سوال کیا تھا، ولی بنے ہوئے ہیں لوگ، ولی مانتے ہیں، ایک سوال کیا تھا کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، دم اچھی ہے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ اس کا سوال کا جواب تو دیا نہیں، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو جب جنازہ قریب سے گزرا نا، تو آپ نے فرمایا مائی میری داڑھی اچھی ہے تیرے بکرے کی دم سے، میری داڑھی اچھی ہے۔ کیوں؟ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تیرے بکرے کی دم اچھی ہے یا میری داڑھی اچھی ہے، اب میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے،
تو اب میں کہتا ہوں کہ میری داڑھی اچھی ہے، اگر خاتمہ میرا ایمان پر نہیں ہوتا تو تیرے بکرے کی دم میری داڑھی سے اچھی تھی۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے تو اب میری جو داڑھی ہے تیری بکرے کی دم سے اچھی ہے، کیونکہ میں دنیا سے با ایمان گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ بے شمار آپ کی کراماتیں ہیں، آپ کئی سال تک حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کریں، کئی سال تک بہت سارے فیض آپ نے مطلب زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے، اور بہت ساری مطلب یہ ہے کیا ایسے علم عطا فرمائے آپ کو زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جن کا شمار یا جن کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ پھر اپنے گھر واپس آ گئے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں جانے کے بعد وہاں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، ایک خو میں، مطلب یہ کہ پہاڑ کی غار میں جانے کے بعد نہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے نہ آپ کو کسی پہچانتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی کرتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آقا تشریف لائے، فرمایا بیٹا بدع الدین مدینہ رسول تشریف لے کر آؤ نا، ہمارے شہر تشریف لے کر آؤ نہیں۔ دیکھیے خود مطلب یہ ہے کہ اب میزبان خود مہمان کو بلا رہے ہیں، کہتے نہیں کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وہاں منصب یا دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، مدینے والے کا اشارہ ہوتا ہے، قسم خدا کی سارے اسباب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے حکم مصطفیٰ سنتے کے ساتھ ہی والدین سے اجازت لی دوسرا کر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ معظمہ آپ نے حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور اس شان کے ساتھ آپ حاضر ہوتے ہیں، قسم خدا کی کہ جس کے بارے میں سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم اور برکت ارشاد فرماتے ہیں، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد بیٹا نانا کو سلام کر رہا ہے اور عرض کرتے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے نانا کو سلام کیا تو میرے نانا بلا حجاب میری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں، اور جب میں نے اپنے نانا کو دیکھا تو یہی زبان حال سے کہا ہوگا جو میرے اعلی حضرت نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرماتے بلا حجاب میں نے اپنی سر کی نگاہوں سے اپنے نانا جان کو دیکھا، کوئی حجاب نہیں۔ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے سیدنا علی شیر خدا سے فرمایا کہ یہ ہمارا بیٹا بدع الدین ہے، اس کو روحانیت کی منزلیں طے کرانے کے بعد اس کو ہمارے بارگاہ میں لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت علی شیر خدا نے روحانیت کی کچھ منزلیں طے کرائیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ طیبہ میں مجھے حاضر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں حاضر کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ اویسیہ کی مطلب یہ ہے کہ مجھے تربیت عطا فرمائی۔ سلسلہ اویسیہ اس سلسلے کو کہتے ہیں کہ براہ راست مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم یعنی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا بیٹا بدع الدین آپ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں دین کا کام، آپ ہندوستان چلے جاؤ وہاں دین کا کام کرو۔ پوری دنیا کی آپ نے سیدنا زندہ شمدار رحمۃ اللہ نے پوری دنیا کی سیر کی ہے۔ اگر پوری دنیا کی خانقاہیں دیکھی جائیں تو کم سے کم آپ کے نام سے پوری دنیا کے اندر 300 سے زائد خانقاہیں آپ کے نام سے، اور مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ نے بیٹھ کر ریاستیں کی ہیں، چلے کیے ہیں، وہ 1440 چلے ہیں آپ کے نام سے، 1440۔ آپ اجمیر شریف جائیے تو اجمیر شریف میں مدار گیٹ آپ کو مل جائے گی، مدار گیٹ آپ کو اجمیر شریف میں مل جائے گی۔ یہ مدار گیٹ جو ہے سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار کے نام سے۔
آپ کو ہر شہر کے اندر سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے شہر کے اندر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی آپ کو یا تو چلہ مل جائے گا یا ان کے نام سے گیٹ ہوگا یا کوئی مسجد ہوگی۔ اس طرح سے ہر جگہ پر جہاں آپ 40 دن رکے اور رکنے کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر کیا، وہ جگہ آپ کی چلہ گاہ بنا دی گئی اور لوگ آپ کے نام سے فیض لیتے ہیں۔ آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں آج بھی اگر ہمیں فیض لینا ہو، فیض مصطفیٰ اگر ہمیں حاصل کرنا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہمیں مل جائے اور سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں فیض مل جائے، تو دوستو ایک طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں جو بزرگان دین فرماتے، علماء فرماتے ہیں، فرماتے ایک کاغذ لو اور کاغذ پہ پہلے اپنا نام لکھو، پہلے اپنا نام لکھو اور اپنے نام کے بعد میں حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھو اور سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو اور نام لکھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو۔ قسم خدا کی اللہ کے رسول کا فیضان بھی ملے گا، زندہ شاہ مدار کا فیضان بھی ملے گا، آپ زندہ شاہ مدار کا فیضان بھی ملے گا۔ کبھی یہ اجما کے دیکھنا، قسم خدا کی زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ کو ضرور ملے گا۔ سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لے کر آ رہے، جس کشتی کے اندر آپ سوار تھے تو وہ کشتی میں سب غیر مسلم لوگ موجود تھے۔ ان غیر مسلموں کے سامنے زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اہل حنود لوگ تھے، سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار پر خفا ہوئے۔ آپ نے نور باطن سے جان لیا کہ یہ لوگ مجھ سے جل رہے ہیں اور یہ لوگ مطلب ان لوگوں میں کچھ لوگ آپ کی مطلب یہ ہے کہ مارنے کی فراق میں ہو گئی کہ یہ جو بزرگ اکیلا ہے مسلمان، اس کو مار دیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ فرمایا کہ جب وہ اس فراق میں ہوئے تو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا اور ساری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ فرماتے ساری کشتی ٹوٹ گئی اور میں بھی کشتی جب ٹوٹی تو میں ایک تختے سے چپٹ گیا اور تختے سے میں چپٹا رہا، تختہ چلتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتے چلتے ہندوستان میں جو سب سے پہلے جس جگہ میرا تختہ جا کر ساحل سمندر سے ٹکرایا تو وہ گجرات کی سرحد ہے۔ سب سے پہلے میں نے قدم وہاں رکھا۔ اب کئی دن تک آپ کا سمندری سفر رہا تو آپ کے کپڑے پانی میں بھیج کر پوسیدہ ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، کئی جگہ سے پوسیدہ ہو گئے تھے، کئی دن سے آپ بھوکے تھے۔ اللہ پر وہاں بیٹھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، نبی کے وسیلے سے، اے مالک مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ کبھی مجھے بھوک نہ لگے، مجھے کبھی بھوک نہ لگے، ایسی زندگی مجھے عطا فرما، اور اے مالک مولا تو مجھے ایسا لباس عطا فرما کہ کبھی میرا لباس پوشیدہ میلا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگنی تھی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، میں سویا ہوا تھا کہ جد امجد خواب میں اللہ کے رسول تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضرت علی سے کہا کہ بدر الدین کو ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ میں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کے رسول نے چند لقمے اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھیر کے کھلائے اور کھلانے کے بعد کہا بدر الدین جاؤ، آج کے بعد تمہیں کبھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زندگی میں تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور فرمایا کہ ایک جھپا مبارک منگایا گیا اور جھپا منگانے کے بعد مجھ کو پہلایا گیا۔ فرمایا بدر الدین یہ ہم تم کو جھپا پہنا رہے ہیں، یہ لباس تم کو عطا کر رہے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو اتارو یا مت اتارو، یہ کبھی زندگی میں گندا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو سیدنا زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے رسول نے جو لباس پہنایا تھا، آپ کا لباس کبھی گندا نہیں ہوا، آپ کا لباس کبھی گندا نہیں ہوتا اور آپ کے لباس سے کبھی بدبو نہیں آتی۔ قسم خدا کی آپ کے لباس سے ہمیشہ بڑی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی، اور خوشبو آبے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا تھا، اور جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے لگ جاتی ہے اس سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو میرا امام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں
اونچے بسا دیے ہیں۔ تو سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر سورت میں کافی دن تک آپ نے قیام کیا، اور ہندوستان کا دورہ کر کے ایک مرتبہ پھر آپ جب سورت تشریف لے کے گئے تو حج کے لیے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس وقت مطلب بندرگاہ جو تھی وہ سورت میں تھی، وہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے اس دور کے اندر۔ تو حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے، کیونکہ آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل چہرہ تھا، اللہ نے اتنا نور دیا تھا کہ اگر جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ تو شیخ محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ ان کا قافلہ جب وہاں لاہور سے یہاں سے سورت پہنچا تو انہوں نے جب سنا کہ یہاں پر کوئی اللہ کا ولی رہتا تو کہا کہ لاؤ چلو ملاقات کر لیتے ہیں۔ جب ملاقات کرنے گئے تو حضرت نے اپنا نقاب مبارک اتار دیا، اور جیسے ہی حضرت شیخ محمد لاہوری کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ گئے، آپ کو دیکھتے ہی رہ گئے، اور آپ کے جلووں میں ایسے گم ہوئے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں کے لیے جا رہا ہوں، کیا سفر ہے، کیا تیاری ہے، کچھ نہیں، سب کچھ بھول گئے۔ وہ قافلہ جو تھا وہ تو چلا گیا، اور جو جہاد تھا وہ بھی بندرگاہ سے روانہ ہو گئے۔ جب ان کے دم میں دم آیا نا، جب ان کے دم کے اندر دم آیا تو انہوں نے عرض کیا، رو کر عرض کیا کہ حضور میں تو حج کو جانے کے لیے آیا تھا، میرا تو قافلہ چلا گیا، میں اکیلا رہ گیا، حضور میں اب حج کو کیسے جاؤں گا، حضور میں حج کو کیسے جاؤں گا؟ تو حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ نے فرمایا بس اتنی بات کہ حج کو کیسے جاؤں گا؟ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار نے میرا ہاتھ پکڑ کر بس تکبیر کہی، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ میں نے حج سے فارغ ہوا، حج کیا، 6 مہینے تک میں مکہ معظمہ رہا۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ آیا تو بدر الدین کے صدقے میں تھا، بدر الدین کے، اب یہاں سے جاؤں گا کیسے، اب کس کے سہارے پہ جاؤں؟ فرمایا کہ یہ دل میں تمنا بھی پورا بھی جملہ نہیں کہہ پایا تھا، کہہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ پھر نمودار ہوا، ایک ہاتھ پھر نمودار ہوا، اور اس ہاتھ نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا اللہ اکبر۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سورت کی زمین پر کھڑا ہوا، سورت کی سرزمین پر کھڑا ہوا ہوں۔ یہ سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قسم خدا کی زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو زندہ شاہ مدار سمجھ میں تو آتے ہی نہیں، سمجھ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ بے شمار آپ کی آج بھی کراماتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسیبی، جادو اور جتنے بھی جنات وغیرہ ہیں وہ آپ کے نام سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت، بہت ساری لمبی داستان ہے سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ایک دل کے اندر تمنا تھی کہ سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا جائے اور ان کے ذاکرین میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔ اسی مہینے کی جو 17 تاریخ گزری ہے، 17-18 تاریخ میں سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام نہ بنتا ہو یا آپ کو مطلب یہ ہے کہ روزگار نہ مل رہا ہو تو آپ یہ آزما لینا، یہ آزما کے دیکھنا کہ پہلے اپنا نام لکھو اور پھر سرکار سیدنا زندہ شاہ مدار کا نام لکھو، پھر اللہ کے رسول کا نام لکھو، پھر قسم خدا کی رب سے مانگو، اللہ رب العزت تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ شاہ مدار کے فیض سے مالا مال فرمائے، آمین۔